जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने उलमा कराम से मिलने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस हवाले से सबसे पहले मैं मिला था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, फिर मौलाना तारक जमील साहब से, फिर मुफ्ती तारक मसूद साहब से और फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से। और आज मैं लाहौर में हूँ, इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीद साहब के पास, लाहौर में उनके घर। और आपको पता है क्यों मिल रहा हूँ? इसलिए मिल रहा हूँ कि हमारा दीन सच्चा, हमारा नबी आखिरी इंसान तक का नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा कुरान सच्चा, मतलब अल्लाह सच्चा, नबी सच्चा, कुरान सच्चा, मगर हमारे अंदर झूठ ही झूठ। मैं क्यों मिल रहा हूँ? इसलिए मिल रहा हूँ कि एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान और आगे फ़िरका दर फ़िरका दर फ़िरका, तकसीम दर तकसीम दर तकसीम। मैं क्यों मिल रहा हूँ? क्योंकि हमारे नबी रहमतुल आलमीन, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल आलमीन, जबकि हमारे यहाँ नफ़रत और तकसीम गली गली मोहल्ले मोहल्ले। मैं क्यों मिल रहा हूँ? इसलिए मिल रहा हूँ कि हम सच के, हमारे पास सच है लेकिन हमारे चारों तरफ झूठ है। हम एक थे, यानी मैं सोच रहा था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर देख लें, चारों खुलफ़ाए राशिदीन का दौर देख लें, कोई सुन्नी नहीं था, कोई वहाबी नहीं था, कोई देवबंदी नहीं था, कोई बरेलवी नहीं था, लेकिन आज हम हैं। और मैं क्यों मिल रहा हूँ? इसलिए मिल रहा हूँ कि हमारे यहाँ मज़हब फ़रोशी हो रही है, हमारे यहाँ कुरान फ़रोशी हो रही है, हमारे यहाँ मिंबर फ़रोशी हो रही है, और मिंबर अक्सरियत मिंबरों की नफ़रत उगल रही है। इलामा साहब पर भी इस हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है, बहुत सारे इन पर भी इल्ज़ामात लगते हैं, बहुत सारी, ये सब कुछ आज इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आपके नाम के साथ इलामा लगाया जाता है, और मैं आज देख रहा था डिक्शनरी में कि इलामा का मतलब होता है बड़ा आलम, बहुत बड़ा आलम, फाजल, यकता ज़माना आलम, सब जानने वाला, बड़ा आलम, बहुत दाना, इस्लामी फ़िक़्ह या इस्लामी फ़लसफ़े के बहुत बड़े आलिम दीन या माहिर को इलामा कहते हैं। तो आप डिज़र्व करते हैं इलामा। देखिए, ये अल्लाह का शुक्र है, मैंने तो हमेशा अपने आप को इब्तिसाम इलाही ज़हीर कहा है, या मैक्सिमम हाफ़िज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर कहा है। हाफ़िज़ तो इसलिए मैं डिज़र्व करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कुरान जी याद किया हुआ है, और अलहम्द से लेकर नास तक अल्लाह का शुक्र है मुस्तहज़र भी हूँ। ना सिर्फ ये कि उसकी अरबी टेक्स्ट को समझता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ कि उसके इंग्लिश और उसके उर्दू तराजम के ऊपर भी नज़र रखने की कोशिश करूँ। अपनी बसात की हद तक हदीस तैयबा के ऊपर भी मैं नज़र रखने की कोशिश करता हूँ। मैंने उलमा के सामने ज़ानुए तलम्मुस को भी तय किया है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने अरबी ज़ुबान में मास्टर्स किया है, और उसके अलावा मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया है। मैंने एमफिल भी किया है इसके अंदर, इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर, और उसका पीएचडी भी अपनी मुकम्मल कर रहा हूँ। मुझे ये बात कहने में कोई बात नहीं कि मेरी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की दीन की नशर व इशाअत के लिए अपने को वक़्फ़ किया जाए। ये मैं समझता हूँ लोगों की दरा नवादी है या उलमा का मेरे साथ मोहब्बत और प्यार है कि मुझे अल्लामा कह के पुकारते हैं, मेरे नाम का अल्लामा लिख देते हैं, वगरना मैंने कभी अपने आप को अल्लामा क्लेम नहीं किया। आप मेरी आईडीज़ देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पेजेस देख सकते हैं, मैं अपने आप को खाली इब्तिसाम इलाही ज़हीर लिखता हूँ। तो और हाफ़िज़ कभी आपने कहा नहीं कि मैं नहीं डिज़र्व करता, अभी मेरे नहीं, साथ मैंने मैंने इलामा ना लिखें? मैंने बहरहाल ये बात बताऊँ इसके ऊपर कि ये चूँकि इस तरह की इदादी बात है, डिग्री तो है नहीं, तो उसके अंदर लोगों ने कई लोगों को अल्लामा कह लेते हैं। तो हम इस बात के ऊपर यह हकीकत बात यह है कि खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। अदरवाइज़ आपको छोटी बातों में लिए कोई बंदा मुझे हाल ही इब्तिसाम इलाही ज़हीर के, या हाल ही हाफ़िज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर के, या इंशाल्लाह 2-4 महीने का मेरी डॉक्टरेट की डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, मेरे डॉक्टर इब्तिसाम इलाही ज़हीर कह ले, इंजीनियर इब्तिसाम इलाही ज़हीर कह ले, मेरे लिए ये बातें जो है ना मानी हेज़ नहीं। क्योंकि मेरे लिए असल मानी हेज़ बात यह है कि मैं किताब व सुन्नत की ताबेदारी और उनकी नशर व इशाअत के लिए अपने आप को वक्फ रखूँ। उसके लिए मेरे नाम से कोई टाइटल लगाया जाए या ना लगाया जाए, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ लिखा होता है इलामा, बहुत सारे लोगों के साथ लिखा होता है शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, और जब करीब जाता हूँ मैं तो थोड़ों को छोड़कर अक्सरियत दौलत शाह की चूइयाँ निकलती हैं। तो एक हमारे मज़हब में ये भी बड़ी ख़राबी है कि हमने कुछ लोगों को वहाँ बिठा दिया है जहाँ वो डिज़र्व नहीं करते। देखिए, असल बात ये होती है कि छोटी बात हो, अगर अकीदत का ऐसा इजहार जिसके अंदर जो है किसी हद तक एहतराम को मुलियादा रखा जाए और अपनी अकीदत को निभाने के लिए उन चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाए, तो इसकी गुंजाइश निकलती है। तो आप लेकिन 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 इसको इस मुकाम के ऊपर ले जाना कि जहाँ नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक खुद उसको एक मुताई मुतलक बना दिया जाए या उसको इमाम वक़्त करार दे दिया जाए, ये वो बातें होती हैं जो बहुत काबिल एतराद होती हैं। और मैं हम खुद भी अल्लाह का शुक्र है, जब उलमा के साथ बैठते हैं तो कई उलमा का फ़न हदीस में महारत देखा, उनको शहर हदीस कहते भी हैं और वो अल्लाह के फज़ल होते भी हैं।
کئی لوگ جو قرآن کے نقطہ دانی اور اس کے مفہوم اور معنی کی گہرائی پہ اترے ہوتے ہیں، ہم انہیں شیخ القرآن کہتے بھی ہیں، وہ ہوتے بھی ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ، اور وہ علماء میں اللہ کے تقویٰ للہ یہ اس حد تک پائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ ان چیزوں سے راض ہی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی بندہ شیخ الحدیث یا شیخ القرآن کے اس کے بعد جس میں کوئی ہنر موجود ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس لیے اپنے اندر جو ہے نا احساس برتری یا فخر کا اس کے اندر جو ہے نا شائبہ نہیں پایا جاتا. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جو علم کی دنیا کے اندر مزید سے مزید گین کرنے کے لیے لگاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کرتے ہوئے، قل ربی زدنی علما، کہ آپ اللہ سے جو ہے نا دعا مانگے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. جب نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیا کائنات سے بڑے عالم مخلوقات میں سے، اگر وہ ربی زدنی علما کی دعا مانگا کرتے تھے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ان کے بعد کسی بندے کے بارے میں یہ گمان کرنا جو بہت بڑا عالم ہے، یہ بات جو ہے نا اس بندہ ہم گمان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں یہی سوچنا چاہیے فوق کل ذی علم علیم، اللہ نے ہر عالم سے بڑا ایک عالم پیدا کیا ہے، اور مجھے اس سلسلے کے اندر عاجزی انکساری کا راستہ اختیار کرنا ہم جب چاروں خلفۂ راشدین کو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ تو یہ القاب نہیں لگتے جو آج ہمارے علماء اور ہمارے مولانا حضرات کے ساتھ لگتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو ایک ایسا خطاب دے دیا تھا جو بعد میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے. اور میں یہاں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اعزاز اصل میں صحابہ کی جماعت کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کم سے کم ان سے صاحب ہو. لیکن اس کے باوجود بعض ایسے ہمیں صحابہ میں سے شخصیات مل جاتی ہیں جن سے ایسے گناہ بھی ہوئے جن کو حدود اللہ کا ارتکاب کہا جا سکتا ہے، تو اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی راضی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ باوجود رجم ہونے کے انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ ایک پوری امت پہ تقسیم کر دیا تو اللہ ان کی بھی خطاؤں کو معاف کر دے گا. اور سیدہ شبیبہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا اگر 70 گناہ گاروں پہ اس کی توبہ تقسیم کر دیا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف کر دے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ بنا دیا ہو، انہیں مزید کسی ٹائٹل کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو ضرورت ہے. نہیں، اب آپ کو بتاؤں ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہ. اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں ان مجمعین کے کا کمپیریزن نہیں کر میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں، ایک ڈگری علیہ السلام کی یا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انبیاء میں سے صرف رسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ڈگری علیہ السلام کی جو انبیاء علیہ السلام کا مقام اور منصب ہے، ایک ڈگری ہے یا ایک خطاب ہے یا ایک دعا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعزاز ہے، وہ صحابہ کرام کو حاصل ہے. تو باقی علماء جو ہیں چلیں ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کو تعارف کروانے کے لیے کہہ دیں شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ باقی آپ کو بتاؤں بات ان کے اندر کئیوں کے اندر بڑی عاجزی انکساری پائی جاتی ہے. میں چند عرصہ پہلے بنگلہ دیش گیا تھا تو وہاں ایک بہت بڑے شیخ الحدیث سے میری ملاقات ہوئی. تو میں کہا جی آپ کی ساری جو میں نے بایو ڈاٹا دیکھا اس سے آپ شیخ الحدیث محسوس ہوتے ہیں. کہتے ہیں نہیں آپ مجھے استاد الحدیث کہیں، آپ مجھے شیخ الحدیث نہ کہیں، میں حدیث پڑھاتا ہوں. تو میں نے یہ بات دیکھی ہے جو بندہ سچی معنوں میں عالم دین ہوتا ہے لوگ اسے جو بھی کہتے رہتے ہیں وہ اپنی ذات میں ہمیشہ جو انکساری کا شکار ہے. سر آپ نے ڈاکٹری نہیں کی، MBBS نہیں کیا ہوا، جی جی، تو آپ کسی ہاسپٹل میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ذرا مجھے دو میں آپریشن کروں اور میرے سے نام میں تو اللہ کا شکر ہے علوم اسلامیہ کے اندر ماسٹر کے اوپر کی ڈگری حاصل کی. میں ویسے کر MBBS کے ساتھ نہیں، ظاہری بات نہیں کر آپ سکتا. جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ذرا میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاؤ. نہیں بالکل نہیں کہنا چاہیے، تو یہاں لیکن علامہ ڈگری نہیں ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہاں بھی علامہ اس کو لگانا چاہیے یا شیخ الحدیث اس کو لگانا چاہیے یا پیر طریقت رہبر شریعت اس کو لگانا چاہیے جو ڈیزرو کرتا ہے. ظاہری بات ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. ایک ایسی بات ہے جو بندہ مثال دے رہا اپنے کو شیخ الحدیث نہیں کہتا، 50 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم تو بات شیخ الحدیث ہی کہیں گے چاہے اور جو ہر گلی محلے میں کہلوا رہے ہیں. نہیں، یہ تو آپ کو پتا ہے وہ جس حوالے سے ہماری گفتگو ہے ہر گلی محلے میں تو وہ مرزا جیلمی صاحب کے بقول اتنے پاگل کتے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں شیخ الحدیث ہیں. تو یہ تو ایک جملہ یعنی کہ اس میں دوسرا اینگل بھی آ جاتا ہے، لیکن باہر حقیقت حال یہی ہے کہ شیخ الحدیث ہوتے ہیں معاشرے میں، بلکہ ان سے بھی اوپر درجے کے لوگ ہوتے ہیں. ویسے تو میں حیران بھی ہوا کہ آپ نے 11 MA کیے ہوئے ہیں، میڈیا میں MPhil ہے، اسلامک اسٹڈیز میں PhD کر رہے ہیں، لیکن باقاعدہ مذہبی تعلیم حاصل نہیں کیا. کی ہے میں نے باقاعدہ مذہبی تعلیم حاصل. میں نے پہلی بات ہے حفظ کیا رسول المسجد سے، اور اس کے بعد جتنے علوم اسلامیہ سے متعلق علوم سے مختلف استادوں سے میں نے پڑھے ہیں. جو جیسے آپ علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب نے منشی فاضل اور پھر وہ سارا جو وہ آپ نے طے کیے ہیں. میں نے مختلف علوم و فنون کے اندر باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد ڈگریز بھی حاصل کی ہیں. اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے MA کرنے کے بجائے ویسے اتنے MA کرنے کی خیال کیسے آیا؟ کہ خیال اس لیے آیا کہ میں جب FSC کر رہا تھا تو اس وقت میرا ایم تو جو تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانے کا تھا، لیکن میں دیال سنگھ کالج کی لائبریری میں یا پنجاب پبلک لائبریری میں جب جاتا تھا تو مجھے کچھ دیگر مضامین کی بھی کتابیں اٹریکٹ کیا کرتی تھیں. تو جب ان مضامین کتابیں میں پڑھتا تھا تو میرے میں مزید ایک جو تھا وہ تجسس پیدا ہوتا تھا. اس تجسس سے مجھے اس اسٹیج کے اوپر پہنچایا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف اور صرف ایک عمومی ٹچ کر کے چیزوں کو جو ہے نا جذب کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ گہرائی میں جا کے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. تو اس کے لیے کم از کم ماسٹر لیول کا سلیبس جو ہے نا اسے ہمیں کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو جو سبجیکٹ مجھے دلچسپی تھی میں نے ان کے بارے میں کام کیا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے MA کرنے کے بجائے اگر صرف فوکس مذہب پر ہوتا، مذہبی تعلیم پر ہوتا تو آج آپ کے لیے زیادہ بہتر. میں آپ کو چھوٹی بات آتا ہوں، میں نے اللہ کا شکر ہے کہ اپنا فوکس گزشتہ تقریباً 20 سالوں سے مذہبی تعلیم کے اوپر رکھا ہوا ہے. اور آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ اسلام جو ہے نا اس کا ریلیشن ہے پالیٹکس کے ساتھ، اسلام کا ریلیشن ہے ہسٹری کے ساتھ، اسلام کا ریلیشن ہے سائیکالوجی کے ساتھ، اسلام کا ریلیشن ہے آپ کے علاج معالجے کے ساتھ. تو وہ سبجیکٹس اکنامکس کے ساتھ اسلام کا تعلق ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اسلام کا تعلق ہے، وہ جملہ علوم جن کے اندر آپ کا اسلامی سے جو سائنسز ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں، اگر آپ ان کا بھی علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے انٹیگریشن میں آسانی پیدا ہوتی ہے.